میں گزارش کروں گا ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب سے کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں آج کے موضوع کے حوالے سے۔ ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ فلسطینیوں پر گزر گئی اس میں تو ہم اپنی جو تاریخی حیثیت ہے فلسطین کے مسئلے پر قومی موقف کے حوالے سے اور موقف سے بھی ہٹ کر ہماری جو بطور مسلمان اور امت کا حصہ ہونے کی حیثیت سے اور جو پوری مسلم امہ کی جو توقعات ہیں اس پر تو ہم پورے نہیں اتر سکے، اور اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ کیوں نہیں اتر سکے۔ وہ ہماری پیچیدگی ہے، کمپلیکسٹی ہے۔ پاکستان اپنی اعلیٰ ترین اور انتہائی بنیادی صلاحیتوں سے جو پوری دنیا کے دائرہ امن کے حوالے سے اس کا احاطہ ہوتا ہے، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ ایک ماڈرن ہسٹری کی بات ہے کہ پاکستان بطور اسٹیٹ عالمی امن کے حوالے سے ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ جس پر دنیا صرف بہت حد تک توقع اور انحصار نہیں کرتی، اس کی حیثیت ہی ایسی بنتی ہے، اس کا خمیر اور ضمیر ایسا ہے قیام پاکستان کے حوالے سے۔ دیکھیں، جب قیام امن کی بات ہوتی ہے تو اس وقت تک کی جو جدید تاریخ بنی پوسٹ ورلڈ وار ایرا کے بعد، اس میں پاکستان کا کردار بہت نمایاں ہے، لیکن ہماری پیچیدگی یہ ہے کہ ہم آج ایک دہشت گرد قوم سمجھے جاتے ہیں، دنیا میں کو تسلیم کرایا گیا، اس میں بہرحال اب بہت بڑی کمی آئی ہے، اور جس تاریخی مرحلے سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں اس میں یہ داغ ہمارا دھل رہا ہے، اور وہ ہماری صلاحیتوں اور ہمارے جو حقیقی کردار اور حیثیت ہے اس حوالے سے ہوا۔ لیکن یہ بھی تو ایک بڑی عجب بات ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے جو ایک تھیوریٹیکل فریم بنا تھا یونائٹڈ نیشنز کا، اور ایک بنیاد رکھی گئی تھی عالمی امن کے قیام کی اور رسپیکٹ آف جغرافیکل باؤنڈریز کی اور حق خودارادیت کی تسلیم کرنے کی، تو ہم ایک فتح کے دوران، ایک بڑی عسکری اچیومنٹس کے دوران، جو کشمیر کے حصول کے لیے ہم نے ایک جہاد شروع کیا تھا، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن ہمارے لحاظ سے تو وہ بہت صحیح تھا، کیونکہ ہم نے اس میں اس کا نصف حصہ یا 40% 35% حاصل کر لیا تھا اور کر رہے تھے۔ تو سلامتی کونسل کے ریکارڈ میں جو امن کی اپیلیں کی گئیں، وہ پہلی اپیل جو ہے وہ کشمیر کے سلسلے میں تھی، کہ جس وقت ہم کشمیر کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو اس وقت دنیا میں یونائٹڈ نیشنز کے قیام کے بعد امن کی پہلی اپیل آئی سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے، اور سیکیورٹی کونسل ہی سب سے اہم اور حساس پہلا ادارہ تھا جو یونائٹڈ نیشنز میں وجود میں آیا، تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ ہم نے اس وقت تسلیم کیا ہے کہ جس وقت ہماری پیش قدمی جاری تھی، اور وہاں سے وہ رک گئے، ہم وہ فتح حاصل کرتے کرتے رک گئے، ورنہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا انڈیا تھا عسکری حوالے سے، اور کیا اس کی ایئر فورس تھی۔ یہی بات کہی جاتی ہے نا کہ سری نگر میں بھارتی ایئر فورس اتر گئی تھی، کیا کر لیتی وہ ایئر فورس اس لشکر کو روکنے کے لیے؟ کچھ نہ کر سکتی۔ کتنی ایئر فورس تھی اور کتنے اس کے ٹرینڈ سپاہی تھے، اور کیا وہ ایئر فورس تھی؟ کچھ نہ کر سکتی۔ پٹھان کٹ کے راستے تک پہنچنا، جو لشکر کشی ہو رہی تھی اس کو کاٹ دینا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو کشمیر ہماری جیب میں تھا۔ تو قائد اعظم نے یہ بات غلط نہیں کی تھی کہ کشمیر پاکستان کی جیب میں ہے، تو لیکن ہم نے اس امن کی اپیل کو تسلیم کر لیا اور اس کی بڑی سزا جو ہے وہ بھگتی، کیونکہ جو دنیا کا رویہ رہا، جو اقوام متحدہ بنانے والوں کا رویہ رہا، وہ ایسا تھا۔ پھر دیکھیں، یہی کردار نہیں ہے پاکستان کا، ہم نے اس کی حیثیت کو ایک دم، اس کے گراف کو، یہ ایک پہلا تجربہ تھا کہ سیکیورٹی کونسل
قیام امن کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے عالمی امن کے لیے، وہ سب سے پہلے پاکستان نے ثابت کیا کہ اپنی ایک تیزی سے پیش قدمی کو اپنے علاقے کے حصول کے لیے، جس پر ایک ڈوگرا یا جو بھی راجا تھا وہ بیچ باچ کر اس کو چلا گیا، اس نے غلط اعلان کر دیا جو تقسیم کے فارمولے کے خلاف تھا، اور انڈیا نے اس کو دبوچ لیا، اور پھر ایک اہتمام کے طور پر ایک ایئر فورس اپنی بھیج دی. چند جہاز تھے، کتنی ایئر فورس تھی اس وقت یونائٹڈ انڈیا کی، اور کتنے وہ ٹرینڈ لوگ تھے کہ وہ اس کو روک سکتے تھے. یہ پاکستان کی جیب میں تھا جو ہم نے چھوڑ دیا قیام امن کی خاطر، لیکن ہم یہ حوالہ کبھی نہیں دیکھتے. یہ تو میں نے اس کو کہیں ریسرچ سے نکال لیا ہائپوتھیٹیکلی، یہ سمجھ کے کہ یہ پہلی شاید اپیل یہی ہوگی، تو میں نے ایک دو ڈپلومیٹ سے پوچھا، انہوں نے بھی شاید کا لفظ نکالا، لیکن پھر میں نے اس کو AI سے کنفرم کیا تو یہ پتہ لگا جی یہ واقعی پہلی اپیل تھی دنیا کی سیکیورٹی کونسل کی طرف سے، تو جس کو پاکستان نے آنر کیا اور اپنی پیش قدمی روک دی. تو یہاں تو ہمارا امن ثابت ہوتا ہے. تادم اب تک جو ہے ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے آبزرور کو جو ہے وہ کموڈیٹ کیا، سارے ان کے جو اہتمام کیے تھے اس کو مانا، اور انڈیا نے وہ کیا. تو امن کے حوالے سے تو پاکستان کا یہ کردار ہے. لیکن اب دیکھیں جو موجودہ صورتحال ہے، یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، یہ امن کے حوالے سے ساتھ ہی ڈسکس ہوتا ہے کہ جو ان ریزالوڈ ایشو ہیں، سب سے گمبھیر قسم کے اور سب سے سینسیٹیو، دونوں فلیش پوائنٹ ہیں. یعنی کشمیر کے معاملے کو تو کلنٹن نے صدر کلنٹن نے کہا نا کہ کشمیر جو ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ ہے دنیا کے امن کے لیے، لیکن فلسطین بھی ایک فلیش پوائنٹ ہے. وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، ایک اوپن سیکرٹ ہے. جب عالمی امن کے حوالے سے سب سے زیادہ جو خدشات کی بات ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے بیٹل فیلڈ بنے گا، اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے عالمی امن کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی بھی گمبھیر شکل اختیار کر سکتا ہے. اور وہ کر لی، وہ ہو گیا. تو پاکستان کا آغاز جو ہے وہ قیام امن کے عملی ثبوت اور کردار کے حوالے سے ملا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آج پاکستان نے عالمی امن کے حوالے سے بہت عظیم کردار ادا کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جو سرد جنگ کا پیریڈ ہے، اب آپ اس میں مسلم امت کی بھی بات کر لیں، دنیا اسلام کی بھی بات کر لیں. دیکھیں سرد جنگ کے دوران اصل میں تو جنگ جو تھی وہ کمیونزم اور کیپٹلزم کی تھی جنگ، ٹھیک ہے نا. اور ہمارا جو ٹلٹ تھا ایٹ لارج مسلم ورلڈ کا، وہ ٹورڈس کیپٹلزم کی ہی طرف تھا. ہم کبھی اپنے آپ کو تسلی دے لیتے تھے کہ جی ہمارا اور امریکہ کا جو ایک بہت بڑا کامن فیکٹر ہے وہ ہم بلیورز ہیں، اور وہ لادین ایک قوت ہے جو کمیونزم ہے. تو ہمیں ایک جواز ملا ہوا تھا اور ہم نے اس کو ریشنلائز کر لیا تھا اپنی پوزیشن کو، ہماری جو بھی ٹیکنگ کوشش. تو ہماری جو خارجہ پالیسی کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں خارجہ پالیسی میں تھریٹیکلی اسپیکنگ with special reference to theoretical knowledge of the foreign policy. فورن پالیسی میں ایک چیز ہوتی ہے کارنر سٹون. ہر پالیسی کا کوئی، خارجہ پالیسی کا کوئی کارنر سٹون ہوتا ہے. امریکہ کی خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون ہمیشہ یہ رہا کہ ہم ڈیموکریسی کو، ہم ہیومن رائٹس کے پر بلیو کرنے والی قوموں کو زیادہ انکریج کریں گے، ان سے زیادہ کریں گے، اور کمیونزم کا ہم راستہ روکنے کی کوشش کریں گے. جو ان کی جو کمیونزم کو ایکسپینشنزم تھی اس کی ایکسپیکٹڈ، اس کو روکنا. اور روس کی یہ تھی کہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے اپنے نظریے کو. یہ ان کا کارنر سٹون تھا. ہمارا کارنر سٹون کیا تھا؟ ہمارا کارنر سٹون یہ تھا کہ ہم قریبی ہمساؤں، بالخصوص قریبی ہمساؤں، دنیا کے عالمی امن میں پاکستان ایک کردار ادا کرے گا، جو کہ اس نے کیا. کہا نہیں، صرف کارنر سٹون تھریٹیکلی نہیں بنایا، اس کی بنیاد رکھ دی سلامتی کونسل کی پہلی اپیل کو آنر کر کے. اور صرف آنر جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی نہیں کیا، وہ عملاً کیا کہ ہم اپنی اتنی بڑی اچیومنٹ کو روک کر جو ہے ہم سلامتی کونسل کی بات ماننے پر تیار ہو گئے. اپیل ہماری نہیں تھی، اپیل نہرو صاحب گئے تھے سلامتی کونسل میں، انڈیا گیا تھا. ہم تو اچیو کر رہے تھے، ہم کیوں روکتے ہو اس پیش قدمی کو، اس عسکری انیشیٹو کو؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا.
آج دیکھیں آج کی جو صورت بنی ہے، کیونکہ بہت ہی ٹائم کم ہے، اس میں تو بہت زیادہ باتیں ہونے کی ضرورت ہے. آج کی صورت یہ ہے کہ پاکستان اپنی تمام تر کمپلیکسٹی کے باوجود، تمام تر اپنے داخلی عدم استحکام کے باوجود، خدا نے یہ ثابت کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہا ہے کہ تم مملکت خدا داد ہو. جن 4-5 سال سے ہم گزرے ہیں، جس عذاب سے گزر رہی ہے پاکستانی قوم، اپنے گھڑے ہوئے، اپنے بنائے ہوئے اور گڑھوں میں گرے ہوئے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے نکال کر پاکستان کو آج ایک اعلیٰ درجے کی عسکری سیاسی طاقت کے طور پر ثابت کر دیا. اس بحران میں، اتنے شدید بحران میں، وہ بحران بھی کم نہیں تھا کہ جب یہاں مہاجر تھے اور ایک المیہ تھا اور بہت بڑی آباد کاری ہو رہی تھی، اور قائد اعظم جو تھے وہ اپنے آخری ایام میں آ گئے تھے، تو اس وقت یہ فتوحات ہو رہی تھیں ہماری اس بحران سے. اس سے لے کر آج تک دیکھیں کہ کن نازک مراحل میں، کتنے گمبھیر اور کمپلیکس سچویشن میں پاکستان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل رہا ہے. تو آج کی صورت یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں مسئلہ فلسطین پاکستان سے براہ راست متعلق ہے. آپ امت کی بات تو ذرا ایک طرف رکھیں، جو ہمارے پبلک سینٹیمنٹس ہیں ان کو بھی ایک طرف رکھیں، آپ عملی بات کی طرف آئیں. دیکھیں کہ فلسطین کی جو جنگ بندی ہوئی ہے، جو اس کا ریفرنس ہے اس موضوع کا، اس کو میں اب ایڈریس کر رہا ہوں، اس سے بڑے گمبھیر قسم کے اور بہت بڑے بڑے دھڑکے جو ہیں، پوری صرف فلسطین کے نہیں، وہ تو ہو گیا جو ان پہ گزر گئی سو گزر گئی، ٹھیک ہے نا جی، جو کوہ گراں جی. اصل مسئلہ جو تھا وہ ہوسٹیجز کو چھڑانا تھا. اس کے بعد بھی وہاں پر بمباری ہو رہی ہے، جو بھی خبریں ابھی تک آ رہی ہیں وہ سب کچھ ہو رہے گا. اور دیکھیں اب اس وقت فلسطین جو ہے نا، یہاں امت کی بھی بات آپ نے کر دی، تو اگر امت کی پوری جو نیشن سٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے نا جی، امت میں ہم نے ایک ملاوٹ بھی تو کی ہوئی ہے نا نیشن سٹیٹس کی، کہ ہماری جغرافیکل باؤنڈریز علیحدہ ہیں، ہمارا کوئی اس حد تک اتحاد بھی نہیں کہ کہیں ہم کہ بھی چلو نیشن سٹیٹس کی اتنی یونٹی ہے اور یہ ایک پیج پر ہیں کہ یہ کوئی کسی ایک مسئلے پر جو مسلمانوں سے متعلق ہے، ان کی سلامتی سے متعلق ہے، نیشن سٹیٹس کی متعلق، جو مسلم نیشن سٹیٹس ہیں ان کی سلامتی سے متعلق ہے. اس وقت جو محاذ بنا ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے، وہ ڈاکومنٹڈ ہے. وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ابراہم ایکارڈ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں تیار ہوا ہے، اور وہ ان کے داماد نے تیار کیا، اور ان کا داماد جو ہے وہ پولیٹیکل سے زیادہ ریلیجس ہے. آپ نام سے ہی دیکھ لیں نا، ابراہم ایکارڈ جو ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو پوتر سمجھتے ہیں، پوتر ابراہیمی سمجھتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ کاٹھے ابراہیمی ہیں. تو اس لیے مذہب کا ریفرنس یہاں بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور کوئی ایک مذہب کا ریفرنس نہیں ہے. ان کا جو فلیگ ہے اس پر جو 2 پٹیاں ہیں، ایک نیل ہے اور دوسرا فرات ہے، وہ اس کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اپنی جگہ پر کمیٹڈ ہیں، اور وہ یہ ڈکلیئرڈ ہے. ان کے انٹینشنز جو ہیں وہ کوئی خفیہ نہیں ہے. اس میں کوئی منافقت نہیں کی اسرائیل نے کہ وہ اپنی انٹینشن کہ اسرائیل اس نے کس لیے بنایا اور وہ کیا آگے چاہتا ہے. تو اب اس وقت کی جغرافیکلی سپیکنگ اگر آپ اس کو جیو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس وقت جو ہے فلسطینی جو ہیں اور جو حماس ہے وہ اس وقت پوری مسلم امت کا جو فرنٹ لائن پارٹنر ہے ان کے دفاع کا. نہ صرف مسجد اقصی، آپ مجھے بتائیں کہ اگر پورے فلسطین پر جو کہ ان کا خواب ہے اور بن رہا ہے گریٹر اسرائیل کا، جس کے ٹیمپل کے جو 3rd ٹیمپل ہے اس کے وہ دکھائے جاتے ہیں، نمونے بنا لیے، ماڈل بنا لیا، سب کچھ ثابت ہے، سب کچھ کھل کے کہہ رہے ہیں وہ. تو اگر وہ اتنا ڈکلیئرڈ ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے تو فلسطینیوں کے بعد کس کو دبوچا جائے گا؟ سیریا کو. وہ آلریڈی جزوی طور پر دبوچا گیا ہے، اس دفعہ پھر دبوچا گیا. اس کے کچھ علاقوں پہ ابھی بھی تک اسرائیلی بیٹھے ہیں. اس کے بعد لبنان ہے، اس کے بعد جارڈن ہے، اور اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان اور عراق تک نہیں آئے گا؟ جو الیکٹرانک وارفیئر ہو گئی ہے اس میں انہوں نے کوئی چل کر تھوڑی آنا ہے. وہ تو جو کچھ ہو رہا ہے اور ان کو ایک بیس کیمپ مل رہی ہے جو ہمارے پشت پر ہے. ہم بیک یارڈ ہے ایران کا، ہم بیک یارڈ ہے گلف کا. تو ہم ایک بہت طاقتور پشت پناہ ملا ہوا ہے امت کو. جتنے مزاحمتی خود فلسطینی ہیں
उतना ही सलाहियतों के एतबार से, अस्करी साबित शुदा अस्करी सलाहियतों के एतबार से वो पाकिस्तान की पुष्टपनाही उम्मत को हासिल है। बाकी रहे इंडोनेशिया और मलेशिया और ब्रुनाई, उनका पैसा, उनकी आबादी, वो हमारे लिए खैर खाही का ही वो होगा ना सामान। तो लेकिन सवाल ये है कि इसको अमली शक्ल कैसे दी जाए। इस अमली शक्ल देने में पाकिस्तान की कम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा बड़ा जो है रेफरेंस है। मैं आपको बता दूँ, ये मुझे आप कहने दीजिए, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, हमारी जो पेचीदगी है, हमारा हाल वो है जिसमें कुरान में कहा था उस मक्के की जो खातून थी बुढ़िया कि जो सूतर बुनती रहती है सारा दिन और रात को उसको उधेड़ना शुरू कर देती है। वो बेहतरीन सूतकारी करती है और रात को उसको उधेड़ती रहती है। हम वो हैं, इस वक्त हमारी हैसियत वो है। तो सूत भी हमारे पास है, स्किल भी हमारे पास है, ठीक है ना, लेकिन जो उसको उधेड़ने की उलझन है उसको हम दूर नहीं कर पा रहे कि हम ये क्यों बुन रहे हैं और क्यों उधेड़े जा रहे हैं। वो अल्लाह के करम से जो है, जो कुछ है, जो चल रहा है निज़ाम, वो चला हुआ है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब, आपने जो पाकिस्तान की हैसियत और फ़लस्तीन की अहमियत और उसके हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके ऊपर बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू हमारे सामने की है।